فرماتے کہ میں نے دیکھا آقا تشریف لے کر آئے، غوث پاک تشریف لے کر آئے اور پھر میں نے وہ کتاب لکھی۔ فرما رہے تھے کہ حضور بتا رہے تھے میں لکھ رہا تھا، ماشاءاللہ غوث اعظم بتا رہے تھے میں لکھ رہا تھا۔ اچھا ایک سوال ہے میرا اور سبھی سے ہے، جس کو آتا ہو وہ بول دینا، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کسی ویڈیو میں یہ سنا بھی ہو میری۔ سوال یہ ہے، اس دنیا پر جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا اس میں ہتھیار کون سا استعمال کیا گیا تھا؟ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہتھیار کون سا استعمال کیا گیا؟ کسی کو ہی پتہ ہو بتا سکتے ہیں، اور آپ کو سب کو معلوم ہوگا، ذہن میں نہیں آ رہا آپ کے۔ جواب جب بتاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں۔ ہاں ادھر کو آ جاؤ، تلوار کیا حضرت؟ کسی کو بھی تلوار ہے؟ اس وقت تلوار بنی نہیں تھی، اس وقت لوہا ہی نہیں بنا تھا۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، ادھر کو آ جاؤ۔ جزاک اللہ۔ وہی سوال میں دوہرا رہا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا اس میں کس ہتھیار کا استعمال کیا تھا؟ پتھر کا ہوا تھا اس میں۔ تھوڑا بتائیں ذرا کیسے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے چھوٹے بیٹے کا قتل کرا تھا سر پہ پتھر مار کے۔ پتھر کا استعمال، بھائی بالکل صحیح فرمایا، یاد آ گیا نا؟ جب قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا تو پتھر ہی تو استعمال کیا تھا، پتھر سے ہی مطلب قتل ہوا تھا۔ اچھا اس دنیا پر سب سے پہلا جو زلزلہ آیا ہے وہ کس گناہ کی وجہ سے آیا ہے؟ سب سے پہلا زلزلہ اس دنیا پر کس گناہ کی وجہ سے؟ اگر ذہن میں ہو، بس ذہنی آزمائش کی سوال کر رہا ہوں، ضرور نہیں وہ سوال ایسے ہے جس کے جواب مجھے خود نہیں آتا ہے نا۔ سب سے پہلا زلزلہ یاد نہیں آ رہا، اور یہ ویڈیو کئی بار میں بتا، ہاں ذہن میں کئی بار ایک دم نہیں آ پاتا ہے، بہت سے سوال ایسے ہیں جو مطلب ایک دم ذہن میں نہیں آ پاتے لیکن ہوتے ہیں وہ۔ اور آسان ہے، بس بہت آسان ہے۔ پتہ کب ہوا تھا؟ جو جواب ابھی ملا ہے نا، جو جواب ابھی ملا ہے نا، جب وہ قتل ہوا تھا تبھی زلزلہ آیا تھا۔ قابیل نے جب حابیل کا قتل کیا تبھی کیا ہے، زلزلہ بھی آ گیا۔ قابل نے جب حابیل کا قتل کیا تھا تبھی زلزلہ آیا تھا، تبھی زلزلہ بھی آیا تھا۔ اچھا ایک ذہنی آزمائش کے لیے ہم سوال کر رہے ہیں سب۔ ایک سوال میں اور آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، اس دنیا پہ وہ کون سے ایسے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اظہر۔ ماشاءاللہ، حضرت داؤد علیہ السلام، بالکل جواب ٹھیک ہے۔ داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، جب لوہا پکڑتے تھے تو لوہا کیا ہے، نرم جاتا۔ بھائی آگے آؤ۔ ایک سوال ہے ذہنی آزمائش کے لیے کر رہا ہوں، وہ کون سی ایسی نماز ہے جو فرض نہیں ہے لیکن اس کے پڑھنے والے کو جو نیکیاں ملتی ہیں بے شمار ملتی ہیں؟ جنازے کی نماز ہے، جنازے کی نماز، جنازے فرض کفایہ ہو گیا نا وہ، فرض ہو گیا، ہاں وہ فرض ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے، وہ فرض ہی نہیں ہے۔ جنازہ فرض کفایہ ہو گیا، وہ فرض ہی نہیں ہے، چاشت کی نماز نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز، تہجد، نماز تہجد ہے وہ کہ جس کے پڑھنے والے کی بے شمار اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اچھا چلیے آخری سوال میں کر لیتا ہوں، آخری سوال، کپڑے کی اسٹارٹنگ کس نبی کے دور سے ہوئی ہے؟ حضرت ادریس السلام، ادریس علیہ السلام۔ ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں اور سب کو ماشاءاللہ اچھا علم ہے، سب لوگ اچھی نالج رکھتے ہیں۔ چلیے عرس رضوی میں ہم آئے ہیں، آخری سوال سے اپنی ویڈیو کو میں اینڈ کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے وہ کون سی ایسی کتاب ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث اعظم کے پاس میں بیٹھ کر لکھی ہے، لیکن خواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم کے ساتھ بیٹھ کر لکھی ہے، اور آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے سامنے میں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام بیٹھ کر لکھی یا وہاں پہ رہ کر عرب کی سرزمین پہ لکھی؟ عرب کی سرزمین پہ جا کر، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، غوث اعظم تشریف فرما ہے، ان کے سامنے لکھی گئی ہے۔ حیات میں عدلۃ المکیہ، آگے آؤ بتا۔ عدلۃ المکیہ، الدولۃ المکیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا تشریف لے کر آئے، غوث پاک تشریف لے کر آئے اور پھر میں نے وہ کتاب لکھی۔ فرما رہے تھے کہ حضور بتا رہے تھے میں لکھ رہا تھا، ماشاءاللہ غوث اعظم بتا رہے تھے میں لکھ رہا تھا۔ اور یہ کتاب کیوں کس معاملے میں لکھی تھی؟ علم غیب مصطفیٰ کے ثبوت میں لکھی تھی۔ جب لوگوں نے انگلی اٹھائی تھی کہ نبی غیب نہیں ہے، غیب نہیں ہے، آپ نے فرمایا غیب ہے کیوں نہیں؟ احمد رضا بتایا غیب ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں نے انگلی اٹھائی تھی کہ نبی ہاں علم غیب نہیں، علم غیب نہیں آج، اور ان کے چمچے آج بھی زندہ ہیں، ان کے چمچے جو چولہا نو جاہل ہوتے ہیں نا، ان کے چمچے ہی تو ہیں، ان کے جواب دینے والے بھی تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ ہاں تو دوستو میں نے جو ویڈیو بنائی ہے آپ سب لوگوں کے سامنے، سارے لوگ ماشاءاللہ اس رضی میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہاں پر آ کر؟
बहुत अच्छा लगा। दिल खुश है ना, दिल खुश माशाल्लाह। जगह जगह से लोग आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और बिलखुसूस मौला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है भाई।